بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک خاص اور اہم سوال کے تحت بلکہ مریدوں کی طرف سے اہل محبت کی طرف سے گزارشوں کے تحت آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ درس جیلانی انشاءاللہ ہوگا۔ فیوز و برکات جیلانی کے آئینے میں یہ خاص کلپ کے ساتھ آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ عنوان ہے کہ آپ نے نماز سیکھ لی ہے۔ عنوان ہی سے سمجھ گئے ہوں کہ یقیناً بہت اہم کلپ ہے۔ جسے آسان سمجھتا ہے انسان، میں شارٹلی انداز میں آپ کو بتاؤں گا نمازیں اور ان کی تعداد، ان کی رکعات کی تعداد، اسی طرح فرض 4 رکعت نماز میں ملنے کا طریقہ، کوئی ایک میں ملا، شروع سے ملا، دوسرے میں ملا، تیسرے میں ملا، چوتھے میں ملا۔ مسائل بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور آسان چیز کو بہت مشکل سمجھیے بنا دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں نماز کے نام: نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، جمعۃ المبارک۔ نیت اردو میں نیت کی میں نے فلاں نماز کی، مطلب فجر کی ہے تو 2 رکعت نماز ظہر، نماز فجر کی۔ فرض ہے تو نماز فجر فرض کی۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہے۔ یہ 2 رکعت، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت، سب کو آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ عربی میں چاہتے ہیں تو نبیت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ الفجر، رکعتئی کریں گے فجر کی نماز میں۔ اور ظہر کی نماز میں 4 رکعات صلاۃ الظہر۔ سنت ہے تو سنت رسول اللہ تعالی، یا فرض ہے تو فرض اللہ تعالی۔ امام کے پیچھے ہے تو اقتدیت بہذا الامام متوجہا لجہۃ الکعبۃ الشریفہ۔ اللہ ثنا میں، اچھا 3 رکعت والی کبھی بول دوں، 2 رکعت 4 رکعت بول دی میں نے۔ 2 رکعت کے لیے رکعتي صلاۃ الفجر، 2 رکعت سنت بھی کسی کی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی، تو رکعتي صلاۃ النفل، رکعتي، را کاف زبر رک، عین زبر ع، رکع، تا یا زبر تی، رکعتي۔ 3 رکعت ہے تو ثلاث رکعات، ثلاث رکعات، سا زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سا زبر سا، ثلاث رکعات۔ 4 رکعت ہے تو 4 رکعات۔ باقی وہ اقتدیت بہذا الامام متوجہا لجہۃ الکعبۃ الشریفہ، فرض اللہ تعالی، سنت رسول اللہ تعالی، یہ سب آپ اپنے حساب سے کر لیں۔ ثنا میں تھوڑی غفلت ہوتی ہے۔ ثنا میں 2 طرح ثنا ہے۔ ایک ثنا یہ 5 نماز، ان نماز فرض نماز یہ ہے، اور ایک ثنا ہے جو نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، جل ثناؤ کا۔ اس میں ہے، اس نماز میں یعنی 5 وقت کی نماز کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں ہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, लेकिन नमाज जनाजा में है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका। मैं इंशाअल्लाह नमाज जनाजा की भी एक क्लिप आपको दूंगा, मगर ध्यान रहे ये तो हो गया। अब ये तादाद रकात देखें आप फज्र में। असल मैं ये इसलिए ला रहा हूं कि आजकल कुछ जमात ऐसी जो फर्ज पढ़ के भाग जाती है। नमाज फर्ज हो या सुन्नत हो या नफल हो, अल्लाह के वास्ते पढ़ते हैं तो पूरी पूरी नमाज पढ़िए, पूरी नमाज पढ़िए, अल्लाह के वास्ते पढ़िए। अल्लाह अगर नफल कबूल कर ले तो फर्ज से बेहतर है अगर वो कबूल ना हो तो। खैर, नमाज फज्र में कुल 4 रकात है। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है और 2 रकात फर्ज है। कुल तादाद कितने हैं? 4 रकात है। नमाज ज़ुहर फर्ज से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, फिर 4 रकात फर्ज है, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, फिर 2 रकात नफल है। कुल तादाद 12 है। ज़ोहर में कितना पढ़ेंगे आप? कुल 12 रकात पढ़ेंगे आप। नमाज असर फर्ज 4 रकात से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है। मैंने पहले कह दिया, गैर मुअक्कदा से इजी मतलब नहीं है। मतलब ये कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप नहीं भी पढ़ेंगे इसको तो आपको अल्लाह के रसूल यानी शरीयत बुरा नहीं जानेगी। इसमें भी कुल 8 रकात तादाद है। 4 रकात फर्ज से पहले जो गैर मुअक्कदा है, 4 रकात सुन्नत। टाइम है तो एकदम पढ़ें। कुल 8 रकात है। इसी तरह नमाज मगरिब में फर्ज से पहले सुन्नत नहीं, कोई सुन्नत नहीं। वो हदीस से जो साबित है। मसले और हदीस में फर्क है। हर मसला हदीस से है लेकिन हर हदीस मसला नहीं है। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं। कुछ लोग, कुछ जमात के लोग पढ़ते हैं, उनकी तरफ ध्यान न दें। 3 रकात फर्ज है मगरिब में पहले, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, फिर 2 रकात नफल है। कुल तादाद 7 है। कुल तादाद 7 है। पढ़ें भाइयों। होटल में जाने के लिए टाइम मिल जाएंगे, वलीमा मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन खुदा की बारगाह में हाजिरी का मौका मिले और आप हाजिर ना हो तो इससे बड़ी महरूमी किस्मत कुछ नहीं हो सकती। नमाज इशा फर्ज की 4 रकात से पहले सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 रकात है। मोबाइल में बिजी मत रहिए, आप आइए, जल्दी आइए, पढ़िए। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा कबले फर्ज, फिर 4 रकात फर्ज है, फिर 2 रकात सुन्नत है, फिर 2 रकात नफल है, फिर 3 रकात वाजिबुल वित्र है, फिर 2 रकात नफल है। कुल तादाद 17 रकात है। इशा में 17 है। आप हम क्या करते हैं? 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ लेते हैं, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वित्र, 9 रकात पढ़ के भाग जाते हैं। ये कौन 17 रकात पढ़ेंगे? आप खुद शायर इस्लाम, अलामात इस्लाम, निशानी इस्लाम को छोड़ेंगे तो गैर मुसल्लत नहीं होंगे तो क्या, कौन होंगे? इशा में 17 रकात। अब जरा आगे 5 नमाज की रकात की तादाद आपको मालूम हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इजमाली तौर पर बता दूं, फज्र में 4 रकात है, ज़ोहर में 12 रकात है, असर में 8 रकात है, मगरिब में 7 रकात है, इशा में 17 रकात है। अब जुमतुल मुबारका फर्ज 2 रकात से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, फिर फर्ज 2 रकात है, फिर 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है जुमा, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, फिर 2 रकात नफल है। कुल रकात 14 है। पट 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 कर हम सलाम फेरते हैं, लोग भागना शुरू कर देते हैं, चप्पल की आवाज आने लगती। फिर गिनाता हूं, जुमा में फर्ज 2 रकात जो इमाम साहब के साथ पढ़ते हैं, उससे पहले भी आपके लिए 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है,
پھر اس کے بعد جو ہے کل 8 رکعت پڑھنا ہے آپ کو، یعنی 4 سنت موقدہ، پھر 2 سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل، کل 14 رکعت آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ سن لیجئے، جمعہ کا خطبہ سننا لازمی ہے، یہاں تک کہ اس میں اگر خطبہ کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے تو آپ کو ہونٹ نہیں ہلانا ہے، اندر ہی اندر پڑھنا، حرکت نہیں کرنا ہے، اشارہ بالید، اشارہ بالاعضاء، کسی بھی عضو سے اشارہ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، اتنا اہم امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، کھڑے نہ رہیں، وہیں پر بیٹھ جائیں، جگہ نہ ملے پھر الگ بات ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ جو اب بتایا جا رہا ہے وہ ذرا سنیے گا بڑی توجہ سے۔ فرض 4 رکعت نماز میں ملنے کا طریقہ بہت اہم مسائل ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب مقتدی کے مسائل ہیں، خاص طور سے نمازی حضرات توجہ دیں۔ فرض کیجئے آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے، امام صاحب کے لیے کیا حکم ہے سنیں۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ضم سورہ کریں گے، یعنی سورہ بھی ملائیں گے پہلی رکعت۔ دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے سے مراد سورہ فاتحہ کی مقدار یا تو کھڑے رہیں گے، خاموش رہیں گے، یا پڑھیں گے۔ پڑھ لینا افضل ہے، ثواب ملے گا، کھڑے رہنے سے کیا فائدہ، ادھر ادھر ذہن منتشر ہو، لیکن سورہ فاتحہ کی مقدار تک وہ رہیں گے۔ یہ 4 رکعت والی نماز میں امام کے لیے حکم ہے۔ اب مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، پھر 4 رکعت میں وہ خاموش رہیں گے، کیونکہ امام صاحب کی قرات، امام صاحب کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 4 رکعت میں امام صاحب شروع سے، مقتدی جو ہے امام صاحب کے ساتھ اگر ہیں تو 4 رکعت میں وہ خاموش رہیں گے ثنا پڑھنے کے بعد، ثنا پڑھیں گے بس پہلی رکعت کے بعد۔ دوسری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ، اب دوسری رکعت میں شامل ہونے سے مراد ظاہر ہے کہ مقتدی ہی مراد ہوں گے، تو 3 رکعت میں خاموش رہیں گے، لیکن سلام کے بعد اٹھ کر، دھیان دینا مقتدی سلام کے بعد اٹھ کر ثنا پڑھیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے، اگر دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو۔ یہ ہے طریقہ، سلام کے بعد اٹھ کر ثنا پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ضم سورہ کریں گے۔ دوسری رکعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے یہ حکم ہے۔ اب اگر تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں مقتدی صاحب تو اس کے لیے کیا ہے؟ تیسری رکعت میں بھی خاموش رہیں گے، چوتھی رکعت میں بھی خاموش رہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے خاموش رہیں گے، ہاتھ باندھ کے خاموش۔ سلام کے بعد اٹھ کر ثنا پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے۔ سلام کے بعد اٹھ کر ثنا پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، 2 رکعت چھٹی ہے ان کی، ضم سورہ کریں گے۔ پھر اب ضم سورہ 1 رکعت ہو گئی ان کی، پھر جب سلام اوپر اٹھیں گے تو فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے، اب ثنا نہیں پڑھیں گے۔ تو تیسری رکعت میں شامل ہونے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے امام صاحب کے ساتھ دونوں رکعت میں خاموش رہیں، پھر جب ان کو پرسنل موقع ملے تو سلام کے بعد ثنا پڑھیں، پہلی رکعت ان کی جو ہوگی، پھر دوسری رکعت میں فاتحہ بھی پڑھیں، ضم سورہ کریں۔ پہلی رکعت جو ان کی ہوگی تیسری، وہ ثنا کے بعد ثنا بھی پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے فاتحہ کے ساتھ۔ یہ تیسری رکعت۔ چوتھی رکعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے کیا حکم ہے کہ چوتھی رکعت میں وہ خاموش رہیں گے امام صاحب کے ساتھ، سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر ثنا پڑھیں گے جو ان کی ہو رہی ہے پہلی، فاتحہ پڑھیں گے، پھر ضم سورہ کریں گے، تشہد پڑھیں گے، کیونکہ ایک امام صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، ایک امام صاحب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے 1 رکعت ہو چکی ہے، مل گئی ہے۔ اب یہ جو اٹھے ہیں تو اس کی پہلی ہے، تو یہ دونوں کو ملا دیں گے تو 2 ہو جائیں گے، یعنی بیٹھیں گے وہ تشہد میں، تو تشہد پڑھ کے پھر اٹھیں گے۔ اٹھنے کے بعد اس کی جو تیسری ہوگی اس کی دوسری ہوگی، اور امام صاحب کے ملنے کی وجہ سے تیسری ہوگی، تو چونکہ اس کی دوسری ہوگی تو فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلی 2 رکعت میں چاہے امام صاحب کے ساتھ ہوں
یا آپ امام صاحب کے ساتھ نہ ہو تو پہلی 2 رکعت میں ضم سورہ کرنا واجب ہے، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آخری والی جو ہوگی اس کے لیے صرف فاتحہ پڑھیں گے، یعنی فاتحہ کے مقدار کھڑے رہیں گے یا فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ ہوئی فرض نماز 4 رکعت والی میں ملنے کا طریقہ، امام کے حوالے سے بھی اور مقتدی کے حوالے سے بھی۔ یاد رکھیے عشاء کے فرض نماز کے بعد وتر واجب ہے، اس کو ترک نہ کریں۔ کچھ لوگ جو ہے رمضان وغیرہ بھی آ رہے ہیں نا، تو مسائل آئیں گے، ہاں وتر کی جو ہے آخری نماز، جس نے وتر پڑھ لی ہے، اب اگر کوئی مسئلہ آ گیا کہ وہ تراویح نہیں پڑھ سکے تو تراویح پڑھ لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ تراویح پڑھنے والے پہلے تراویح پڑھیں اور وتر بعد میں پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، پہلی رکعت میں امام کے ساتھ ملنے والا نمازی اگر قرأت شروع ہونے سے پہلے مل جائے تو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے، ورنہ ثنا بھی نہ پڑھے، یعنی اگر قرأت شروع کر دے تو ثنا بھی نہ پڑھے، یہ مستحب ہے۔ باقی ہم نے آپ کو بتا دی ہے، تو یہ دھیان میں رکھیے گا کہ آپ نے نماز سیکھ لی ہے، اب سیکھ لی ہے، اب فجر میں 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، ظہر میں 12 رکعت پڑھنی ہے، عصر میں 8 رکعت پڑھنی ہے، مغرب میں 7 رکعت پڑھنی ہے، عشاء میں 17 رکعت پڑھنی ہے، جمعۃ المبارکہ میں 14 رکعت پڑھنی ہے۔ آپ کو خطبہ سننا آپ کو لازمی ہے، کھڑے ہو کر نہ سننا، بیٹھیں جگہ مل جائے تو۔ فرض نماز کا طریقہ بھی 4 رکعت کیسے شامل ہونا، کب کب پڑھنا، کیسے کیسے پڑھنا، دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو کیسے، تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو کیسے، چوتھی میں شامل ہوئے تو کیسے، وہ سارے طریقے ہم آپ کو بتائیں۔ خوب سے خوب اس کو بار بار سنیے، سمجھ میں نہ آئے تو آپ پھر مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنائے، حاجی بنائے، غازی بنائے۔ آج کی اس خصوصی بات کو اپنے فضل سے غوث پاک کے کرم سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔